غریب جو لوگ تھے وہ غربت سے نکل کے امیریت کی لائن کی طرف آ گئے اسی وظیفے سے۔ آپ نے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی سے، اپنی والدہ سے، اپنی بیوی سے آپ نے شیئر نہیں کرنا کہ لو جی میں وظیفہ کر رہا ہوں، میں چلا کر رہا ہوں، اب ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اب امیر ہو جائیں گے۔ نہیں، بالکل غلط ہے یہ۔ سگر آز میں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، اور اتنا زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کر لیں۔ اگر آپ دن رات غربت کا رونا روتے ہیں، قرضدار ہیں، گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو آپ محنت کر لیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا میری بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مقصد آپ کا اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک آپ محنت نہ کریں۔ محنت کریں گے تو اس کا پھل ملے گا، اور جب آپ محنت کریں اللہ رب العزت پہ یقین رکھ کر، تو یقین کریں آپ کا وہ مقصد بھی حل ہوگا، اور آپ اللہ کی نظروں میں جو سے آپ کا مقام بھی بلند ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ آج کے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی نہ بنائی جائے، 8-9 منٹ میں یہ ویڈیو ختم کر دی جائے۔ اور آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو یقین کریں دن رات آپ مجھے دعائیں بھی دیں گے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں، وہ شرائط میں آپ سے بیان کر لوں۔ آپ نے جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں آپ رجد کے شکار تو نہیں ہیں، یعنی پہلے آپ وظیفے پڑھائیں کر کر کے آپ کے اوپر نحوست تو نہیں منڈلا رہی۔ اگر آپ کے اوپر نحوست نہیں منڈلا رہی تو پھر تو یہ بڑی آسانی سے آپ یہ وظیفہ کر لیں گے۔ اگر آپ رجد کے شکار ہیں، نحوستوں کے شکار ہیں، برج اور ستارے آپ کے گڑبڑ کر رہے ہیں، اور زندگی آپ کی انجیرن ہوئی ہے، تو پھر جناب آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک لوح ہمزاد بنا کر دوں گا، وہ جب آپ استعمال کریں گے تو دنوں میں ہی آپ کی نحوست اور رجت جون سی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی یہ بھی شرائط ہے کہ آپ کو آیت الکرسی بھی آنی چاہیے، اور سورہ جن بھی آنی چاہیے۔ اگر سورہ جن آپ نے حفظ کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر حفظ نہیں کی تو اپنے تلفظ ٹھیک کر لیں، کیونکہ آج کے عمل کا تعلق ہی سورہ جن سے ہے، کیونکہ یہ دست غیب کا زبردست اور بہترین عمل ہے۔ جب آپ کریں گے تو اس کے اثرات آنا جب شروع ہوں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب پہلے دن کیا ہے تو کمال ہو گیا۔ وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، نابالغ لوگ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، یہ وظیفہ آپ اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کمرے میں کریں، تنہائی میں کریں، جہاں پر جب آپ یہ پڑھائی کریں تو کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ لو جی وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ مزید اگر میں تفصیل میں چلا گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے دیکھنے والے جو سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاہ جی آپ بہت لمبی ویڈیو بناتے ہیں، لیکن آج کی جو مختصر ویڈیو ہے اس کو پورا واچ کرنا ہے، آپ نے سکپ نہیں کرنی۔ عمل کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے یہ جو وظیفہ ہے شروع کرنا ہے اتوار کی جو رات ہے اس سے آگے جو پیر کی صبح ہے، پیر کی صبح ہے، اتوار کو آپ نے کیا کرنا ہے، 1.25 کلو جلیبیاں لے لینی ہیں۔ ہاں مل جاتی ہیں 1.25 کلو جلیبیاں۔ 1.25 کلو جلیبیاں آپ لے کے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ جب صبح پیر کا دن ہوگا آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کھول لینا ہے۔ اگر آپ نے سورہ جن حفظ کی ہوئی ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ آپ نے وہ جلیبیاں اپنے سامنے رکھ لینی ہیں، کیونکہ 1.25 کلو کا مطلب ہے کلو ایک اور 200 گرام ایک۔ 200 گرام کا الگ شاپر بنوا کر وہ ان جلیبیوں کے اوپر ہی رکھ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں پہ
یوں کر کے پھونک مارنی ہے اور پھر آپ نے 3 تالیاں بجانی ہے، اس طرح کر کے 3 مرتبہ آپ نے تالیاں بجا لی۔ یہ آپ کا حصار ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز گونجے گی وہاں تک آپ کی حصار ہو جائے گی۔ ویسے تو آپ کا نقصان نہیں ہونے والا، اس سے فائدہ ہی ہونے والا ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھ لینے سے دیگر شیاطین سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو درود ابراہیم بآسانی آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی سا بھی اگر آپ کو درود پاک آتا ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اگر دیگر بھی نہیں آتا تو اتنا تو کہنا آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کہنا آتا ہے آپ کو تمام مسلمانوں کو، تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ جن پڑھنی ہے۔ جی ہاں، 3 بار آپ نے اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے بڑے تلفظوں کو دیکھ کر آپ نے 3 مرتبہ سورہ جن پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ پھر آپ نے ان جلیبیوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کر دیں کہ اے پروردگار حالات بڑے خراب ہیں اور غریب ہوں، پریشان ہوں، لاچار ہوں، غربت سے چیخیں نکل گئی ہیں، اے پاک پروردگار میری مدد فرما۔ آپ نے یہ دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے صبح صبح اٹھیں، اس وقت آپ نے وظیفہ مکمل کر لیا ہے۔ کرنے کے بعد اتنی صبح بچے تو باہر نہیں ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا دن اگر اوپر چلا جائے تو آپ نے وہ جو کلو جلیبیاں ہیں وہ آپ نے بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک ہدایت آپ کو میں کر دوں کہ وہ جو جلیبیاں ہیں وہ بچوں میں ہی تقسیم کرنی ہے، آپ نے بڑے شخص کو نہیں دینی۔ کوئی بڑا شخص مانگے بھی تو آپ نے نہیں دینی، آپ نے وہ بچوں کے لیے مختص کر دی ہوئی ہیں، وہ بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ اس کے بعد جو 1 پاؤ 250 گرام جلیبی جو سا آپ کے پاس بچی ہے، اس کا شاپر آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے وہ دن کے ٹائم آپ موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہیں، آپ پیدل جا سکتے ہیں، لیکن ہو باوضو آپ ویرانے میں چلے جائیں۔ ویرانے میں جا کر اگر آپ کے نزدیک کو ویرانہ نہیں ہے تو آپ قبرستان میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ وہ جلیبیاں شاپر کھول کے وہاں پہ ایک کونے میں ایک سائیڈ پہ آپ وہ جلیبیاں رکھ کر واپس آ جائیں الٹے پاؤں۔ اور یہاں پہ یہ ہدایت آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، بالکل آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ آپ قبرستان سے باہر آ جائیں، ویرانے سے باہر آ جائیں، آپ اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کریں، اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ اس کے اوپر بیٹھیں، پیچھے آپ کو کوئی آواز آئے، پہلی باتوں کو آواز کوئی آئے گی نہیں، اگر آئے گی بھی تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آپ نے سیدھا اپنے گھر آ جانا بغیر کسی سے کلام کیے، آپ نے کسی سے بولنا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر آگے آ کے آپ پانی شانی پئیں، منہ ہاتھ دھوئیں، فریش ہو جائیں، پھر آپ سب لوگوں سے بولیں چالیں، جو زندگی کے معمولات ہیں اس میں آپ مشغول ہو جائیں۔ یہاں پہ بڑی اہم بات کرنے والا ہوں، اس کے اثرات پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کاروبار میں وسعت آنا شروع ہو جاتی ہے، جن لوگوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے ان کی نوکریوں کے وسیلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کاروبار ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ لے جی یہ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ جی یہ عمل آپ نے 11 سوموار کرنا ہے۔ جب بھی سوموار آئے گی آپ نے 11، یعنی بعض لوگ سوموار کو پیر بھی کہتے ہیں، تو یہاں آپ کی آسانی کے لیے 11 پیر کے دن آپ نے یہ عمل سر انجام دینا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی لوگوں سے مجھے خبریں ملی ہیں جن لوگوں نے کیا ہے تو اللہ نے دست غیب سے ان کی اتنی زبردست مدد کر دی ہے، غریب جو لوگ تھے وہ غربت سے نکل کے امیریت کی لائن کی طرف آ گئے اسی وظیفے سے۔ تو آپ ہمت کر لیں، محنت کر لیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ محنت کریں گے تو اس کا پھل بھی ملے گا، صلہ بھی۔ لیکن یہ جو وظیفہ ہے کوئی بھی دنیا کا وظیفہ ہے، آپ نے کسی کو بتانا نہیں کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، میں چلا کر رہا ہوں، میں پڑھائی کر رہا ہوں، نہیں۔
آپ کو میں اکثر ہدایت کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ کوئی بھی چلا کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ کے کرام الکاتبین کو اس وقت پتہ چلے جب آپ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. آپ نے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی سے، اپنی والدہ سے، اپنی بیوی سے آپ نے شیئر نہیں کرنا کہ لو جی میں وظیفہ کر رہا ہوں، میں چلا کر رہا ہوں، اب ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اب امیر ہو جائیں گے. نہیں، بالکل غلط ہے. یہ صغر راز میں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ اللہ پہ یقین رکھ کر جب یہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پہلے ہی سوموار سے اثرات آپ پہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. مزید اگر کچھ پوچھنا ہوا تو میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے، آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اوپر رجت نہیں ہے تو پھر تو یہ وظیفہ آپ شروع کر دیں پورے پرہیزات کے ساتھ. اگر آپ کے اوپر رجت ہے تو آپ لازمی مجھ سے رابطہ کریں اور میں آپ کی رہنمائی کروں گا. میں امید کرتا ہوں آج کا جو وظیفہ ہے دستے غیب کا آپ کو پسند آیا ہوگا. میرے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھا کریں، پھر آگے اپنا نام اور اپنی والدہ کا یا والد کا نام اور علاقے کا نام ضرور لکھا کریں. میں آپ کو رپلائی دوں گا انشاءاللہ. کسی بھی قسم کی آپ کو روحانیات کے متعلق رہنمائی چاہیے جی اگلی ویڈیو اور اگلے نئے عمل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.